کھولیں۔ شاعر بانی کی ترتیب کی کتاب پہلے صفحے سے ہم شروع کریں گے۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو، ہم دعا مانگیں۔ اے قادر مطلب خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی معنی یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کی صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپ اس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے عزیزو، ہم اس لیے آج صبح پھر خداوند کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ خداوند کی حمد و تعظیم کریں، خداوند کا شکر ادا کریں، خداوند کے پاک ترین کلام کو سنیں، اور خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہو کر بڑی عاجزی، انکساری، حلیمی، فروتنی کے ساتھ اپنی شخصی زندگی، خاندانی زندگی، روحانی زندگی، کلیسیائی زندگی پر غور کرتے ہوئے خداوند کا فضل مانگیں تاکہ ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ ہم سب مل کر کہیں گے، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستے سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر، یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک و صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر، اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح سے گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کریں، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہمیں ہر طرح کی نیکی میں مستحکم و مضبوط کرے، اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ ہم خداوند کی مدد سرائی کریں گے سیالکوٹ کے رنچن گیتوں کی کتاب، گیت نمبر 451 ہے، جلال جلال جلال۔
خداوند کا شکر ادا کریں آج کے دن کے لیے۔ شدائی ہے، تو ادونائی ہے، قدرت، جلال اور حشمت سے ملوث ہے، تیری مانند کوئی خدا نہیں، تیرے سوا کوئی خدا نہیں۔ بے شک تو بلند و بالا ہے لیکن تو خاکسار کا خیال رکھتا ہے، اور جو تیرے نام کا خوف مانتے ہیں ان کی نسلوں کو برکت دیتا ہے، اور باپ دادا کی بدکاری کی سزا تیسری اور چوتھی پشت تک۔ تو عادل اور منصف خدا ہے، تو گناہ کو دیکھ نہیں سکتا لیکن پھر بھی تو گناہگار سے پیار کرتا ہے۔ تیری عظیم شفقت کے لیے اور اس وفاداری کے لیے جو پشت در پشت ہے تیرا شکر کرتے ہیں۔ تو نے اپنے آپ کو اپنے خادم موسیٰ پر اپنے نام ایل شدائی سے ظاہر کیا، اور تو آج بھی انہی صفات کے ساتھ زندہ ہے اور اپنے لوگوں میں سکونت کرتا ہے، اور خداوند تو جلال کا حقدار ہے۔ ہم یسوع تیرے قدموں میں آتے اور سارا جلال تجھے دیتے ہیں۔ ان دنوں میں ساری حفاظت کے لیے تندرستی سلامتی کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس خوبصورت دن کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں، اس اچھی خوبصورت حمد و ثنا کے لیے تیرے شکر گزار ہیں۔ گزشتہ ہفتے میں جن مریضوں نے بیماریوں سے شفا پائی ان کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج کے کلام کے لیے ہم سب کو تیار کر جو باتیں جو بھید کو آج ہمیں دینا چاہتا ہے، اپنے روح القدس کے وسیلے سے ہمارے دلوں کی زمین کو زرخیز بنا، تاکہ جو بیج آج بویا جاتا ہے وہ ہماری زندگیوں میں جڑ پکڑے، اور یہ بیج، یہ کلام نہ صرف ہم تک رہے بلکہ ہماری وسیلے سے آگے نسلوں میں منتقل ہو، تاکہ نسل در نسل تیرے نام کو جلال کرتا رہے۔ اور جیسے تو وفادار رہا، اے خداوند کلیسیا بھی وفاداری کے ساتھ مجھ میں قائم رہے، تاکہ عالم ارواح پر غالب رہیں اور تیرے نام کے جلال کا باعث ٹھہریں۔ عبادت کے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ ہو، یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ ایک اور گیت گاتے ہیں خداوند کی بدا سرائی میں، گیت نمبر 442 ہے۔
خدا کا شکر ادا کرنا ہے. جو لوگ گیت لکھتے ہیں ہمارے لیے، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ہماری زبان میں لکھتے ہیں تاکہ ہم گائیں، اس کی تعریف کریں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ شوق سے، خوشی سے گایا کریں یہ گیت، کیونکہ یہ گیت ہمارے اندر روحانی جذبہ پیدا کرتے ہیں. میں نرگس صاحب دعا میں رہنمائی کریں چند الفاظ میں. چھوٹی دعا کیا کریں چرچ کے اندر جب آپ آتے ہیں، جس مقصد لے کی شکر گزاری کر رہے ہیں لوگوں کے لیے جو آ گئے ہیں ان کے لیے اور جو آ رہے ہیں ان کے لیے. آئے ہم دعا مانگیں. آج کے صبح کے لیے، پاک و مقدس دن کے لیے، رات بھر آپ نے ہماری عبادت نگہبانی کی، اور خدا جتنے تیرے پیارے آ کے تیرے گھر میں جھک گئے ہیں، خدا ان کے لیے بھی برکت چاہتی ہوں، سلامتی چاہتی ہوں. اور خدا جو آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، آنے والے ہیں اور ان کو مشکلات نظر آ رہی ہیں، لیکن ان مشکلات کو تو ہی دور کرنے والا خدا ہے. اور خدا یہ سنا کہ ہم سب پر تیری سلامتی، تیرا فضل ہو. اے باپ کو آئے پر تیری سلامتی مانتے، تیرے پاک روح کا مسا ٹھہرا ہوا تیرا شکر ادا کر کے تو اپنی جماعت میں موجود ہے میرے خدا یسوع. اور خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ساری باتوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. میٹنگ کے شروع سے لے کے آخر تک تیرے پاک روح کا بچائے رہے. اور خدا ہم سب کو خالی کر اپنے کلام کے لیے خدا میں سنا جی. آج کا کلام خدا جو تیرا خادم ہمیں دے، خدا اس میں بڑی برکت ہو، اور خدا کچھ 60 گنا، کچھ 100 گنا، کوئی 30 گنا لانے والا ہو. تیرا شکر ادا کر کے آج کے ساری شکر گزاری کو تو قبول کر. یسوع کے پیارے مقدس نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین. آج صبح ہماری نصیحت کے لیے کلام مقدس کے 3 حصے ہیں. آج کا جو پہلا ورد ہے پرانے عہد نامہ سے، سلاطین کی دوسری کتاب، دوسرا سلاطین 5واں باب، پہلی آیت سے 8ویں آیت. بھائی داؤد لال یہ تلاوت کریں گے ہمارے لیے پہلے ورد کی. 365 صفحہ ہے جو آپ کے سامنے بائبل پڑھی ہے. 365 365 صفحہ پر دوسرا سلاطین 5واں باب، پہلی آیت سے 8ویں آیت. مسٹر داؤد لال یہ پیسج ہمارے لیے تلاوت کریں گے. آج کا دوسرا ورد صفحہ نمبر 183 183. گلتیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط، 6واں باب، پہلی آیت سے 7ویں آیت. گلتیوں. کوئی لڑکی یہ حوالہ کھولے، اچھا لگے گا مجھے کہ آپ پڑھا کریں. بھائی دو دن دیکھیں، فون کر کے مجھ سے یہ حوالہ لیا، آپ لے سکتے ہیں ہفتے کے کسی بھی دن. آج اتوار ہے، کل بھی آپ اس سے آنے والے اتوار کا حوالہ لے سکتے ہیں. گلتیوں 6واں باب، پہلی آیت سے 7ویں آیت، صفحہ نمبر 183. کوئی لڑکی پڑھے یہ پیسج؟ ٹھیک ہے بیٹا پڑھے، کھول لیں ابھی، 1-2 دفعہ پڑھ لیں، شاباش. صفحہ نمبر 183 183. گلتیوں 6واں باب، پہلی آیت سے 7ویں آیت. پھر ہم ایک گیت گائیں گے، گیت نمبر 309. یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے. جو چشمہ کلوری سے بہتا ہے وہ آج بھی پاپوں کو، پادری اسکل کا یہ لکھوا گیت ہے، پہلا گیت ہے ان کی زندگی کا. ہم اس گیت کے لیے خدا کا شکر ادا کریں. آج کے پیغام کے ساتھ یہ ملتا ہوا گیت ہے. پھر ہم انجیل مقدس کی تلاوت سنیں گے. صفحہ نمبر 63 جو بائبل آپ کے سامنے پڑھی ہے، مقدس لوکا کی معرفت لکھی کی انجیل 10واں باب، پہلی آیت سے 8ویں آیت. پادری کلیم گلزار یہ پیسج ہمارے لیے تلاوت کریں گے. مقدس لوکا کی معرفت لکھی کی انجیل 10واں باب، پہلی آیت سے 8ویں آیت، صفحہ نمبر 63. یہ والا پادری کلیم پڑھیں گے ہمارے لیے. آج کا دن ہمارے ملک میں بھی دوسرے ممالک میں بھی شیعہ حضرات کے لیے خاص دن ہے، یوم عاشورہ اس کو کہتے ہیں. دعا کریں کہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو. میں آج صبح گیا ہوں ماڈل ٹاؤن کی طرف، سب ایریاز بند ہیں. دعا یہ کرنی ہے کہ امن ہو اور سلامتی ہو، کیونکہ ہر شخص کو آزادی ہے، وہ اپنے ایمان کے مطابق جس طرح چاہے وہ اپنے ایمان کا اظہار کر سکتا ہے. لیکن ہر سال ان کی جو اجلاس ہوتے ہیں، مجلس ہوتی ہے، ان کا جلوس ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی دہشت گرد
ضرور حملہ کرتا ہے. سو ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. ملک میں امن ہو، صلح ہو، سلامتی ہو. اور آج کا دن ویسے ایک ایسا دن ہے جسے ہم عالمی سطح پر پوری دنیا میں یوم امداد باہمی، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا دن ہے پوری دنیا میں. سو میں اور آپ کس طرح ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں؟ یہ رستہ خراب ہے ہمارا، گلی کوئی آ رہا ہے، آپ اس کو پکڑ کر اس کے لیے رستہ بنا سکتے ہیں. میں اپنے ان ہمسایوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. اس گلی میں جتنے لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جب ایسے حالات ہوں تو کسی نہ کسی طریقے سے بیلنس کیا جائے. آج بھی صبح پانی نکال رہے تھے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ آپ لوگوں نے آنا تھا تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو. صبح کافی بارش تھی اور اس روڈ پہ پانی کھڑا تھا، بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے پانی نکالا ہے. ہم ان کی شکر گزار ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں امداد باہمی، ایک دوسرے کی مدد کرنا. ایک طرف سے امداد ستائش، ایک دوسرے کی ستائش کرنا، ایک دوسرے کی تعریف کرنا. تو اگر کوئی چھوٹا سا کام بھی آپ کے لیے کرتا ہے نا تو اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے، اس کی ستائش کیا کریں، اس کی شکر گزاری کیا کریں. کل کا دن بڑا خاص دن ہے. پتہ نہیں آپ میں سے چاکلیٹ کس کو پسند ہے؟ کسی کو پسند ہے چاکلیٹ؟ کس کس کو چاکلیٹ پسند ہے؟ جو شوگر کے مریض ہیں نا وہ بھی کھا سکتے ہیں، نہ کھائیں، دے ہی دیں دوسروں کو. کل چاکلیٹ کا عالمی دن ہے پوری دنیا میں. اور اس کے ساتھ ہی معافی کا دن ہے. کون سا دن ہے؟ دیں معافی، چاکلیٹ دیں دوسروں کو کہ لے بھائی منہ میٹھا کر لے. اگر میرے دل میں آپ کے لیے کوئی بات تھی تو آج سے ختم، معاف کریں ایک دوسرے کا. اگر آپ نے اس کا قصور کیا تو اس کو کہیں کہ معاف کریں. کل عالمی سطح پہ پوری دنیا میں چاکلیٹ کا دن اور معافی کا دن ہے. آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو معاف کریں گے؟ کسی بھی نہیں بولنا کہ دورت بڑی، دعا لمبی، لیکن اندر وہی برود بھرا ہوا ہے. معافی کا جذبہ رکھیں. معافی دینے والا بھی مطمئن رہتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، جو معافی نہیں نہ دیتا وہ بے چین رہتا ہے. اگر آپ معافی دے دیں گے تو آپ کو چین، راحت، تسلی، اطمینان ہوگا. تو اس لیے معاف کرنا بھی سیکھیں اور معافی مانگنا بھی سیکھیں. چارلی چیپلن کا نام سنا کسی نے؟ میں نے 2-3 باتیں اس کی لکھی، مجھے بڑی پسند آئی. وہ کہتا ہے کہ وہ دن میرے لیے بڑا دکھی دن ہوتا ہے جس دن میں نہیں مسکراتا، جس میں ہنستا نہیں ہوں. کہتا ہے کہ اس دنیا میں ساری چیزیں عارضی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. کون سی؟ خوشی بھی عارضی ہے، دکھ بھی عارضی ہے، بیماری بھی عارضی ہے، ختم ہو جاتے ہیں چند لمحوں کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد. کوئی بھی چیز اس دنیا میں پرماننٹ نہیں ہے. کہتا میں بارش میں اس لیے چلتا ہوں تاکہ لوگ میرے آنسو نہ دیکھ سکیں. میں اس لیے بارش میں چل. یہ چارلی چیپلن ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کے اندر اگر سیلف کانفیڈنس ہے، خود اعتمادی جسے کہتے ہیں، آپ کو دنیا میں کوئی چیز ترقی کرنے کے لیے روک نہیں سکتی. اچھی نیند آپ کے لیے ضروری ہے. یہ وہ کہتا ہے کہ یہ کام کریں، پانی پئیں، اچھی نیند سوئیں، ورزش کریں، دھوپ میں جائیں، اچھی صحت ہوگی، اچھے دوست بنائیں. کیونکہ جو اقتدار ہے نا، جو اختیار ہے، جو دولت ہے، اس نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا ہے کہ جس کے پاس اقتدار آ جاتا ہے. اقتدار کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے حکومت ہے، ان کے پاس اختیار بھی ہے، اقتدار بھی ہے، طاقت بھی ہے، دولت بھی ہے. کہتا ہے جب کسی کے پاس اقتدار آتا ہے، گھر میں بھی اقتدار کبھی کبھار مرد کا ہوتا ہے، کبھی کبھی عورتوں کا ہوتا ہے نا، طاقت بھی ہوتی ہے، فیصلہ کرنے کی طاقت بھی. تو کہتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کو بے نقاب کر دیتی ہیں، اس کا پردہ اتار دیتی ہیں. پھر اس کے رویے کا پتہ چلتا ہے، پھر اس کی زندگی کا پتہ چلتا ہے. تو اس لیے میں اور آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر لمحہ خدا کی شکر گزاری کریں. 11 تاریخ کو عالمی یوم آبادی کا دن. دنیا میں آبادی بڑھنے کی وجہ سے مہنگائی ہے، موسم تبدیل ہو گیا ہر جگہ پہ، اس کے لیے اس کی وجہ سے بھی مشکلات ہیں. لیکن آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا جس پہ آپ کا اور میرا ایمان ہے وہ یہوہ یری ہے. کیا ہے؟ تو میرا فکرہ یاد کریں، میں کہتا ہوں یہوہ یری، ڈونٹ وری،
جب یہوہ یری میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ ہے تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سو ان ساری باتوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے خاص طور پر بہن آسمہ چوہان کے لیے، پچھلے دنوں کافی بیمار رہی ہیں، خدا نے سلامتی کے ساتھ خدا ان کے گھر میں لایا۔ پچھلی دفعہ بھی کچھ چرچ میں کچھ کام ہوئے ہیں، میں ان خاندانوں کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور ان عزیزوں کے لیے جو کمزوری کی حالت میں ہیں ان کے لیے ہم دعا بھی مانگیں گے۔ بھائی ارنسٹ کے لیے، بھائی نعیم برکت کے لیے، ماسٹر ولیم جیمز کے لیے، مسز مارتھا ایمینول کے لیے، اور دعا کرتے ہیں کہ خدا ان تمام لوگوں کو اپنی پناہ میں رکھے۔ ثنا، اقبال اور مبشرہ جہاں پہ ہم ان کو بلائیں گے، ان کے لیے دعا مانگیں گے، اور وہ لوگ جو خاندانوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، ہم ان کے لیے خاص دعا کرتے ہیں کہ خدا انہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور آج کا دن ان کے لیے بھی برکت کا سبب ٹھہرے۔ بیٹا آپ آ جائیں۔ ثنا، سے بھی یہ بڑا نیا خاندان، نیا گھر، بلیسنگ ہو، یہ گفٹ آپ کے لیے، دعا مانگتے ہیں۔ ایک منٹ اور جی بنا رب آسمانی باپ، ہم تیرا شکر تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں۔ تو بھلا ہے، تیری شفقت کرتی ہے، تو ہم سے پیار کرتا ہے۔ اس دنیا میں خاندان تو بناتا ہے، اس لیے ہم اس کپل کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے دونوں کے لیے پیار، محبت، صبر اور برداشت کی دعا۔ جب یہ خاندان بنا ہے تو یہ قائم رہنے کے لیے عقل دانش فہم دے، تاکہ یہ ایک دوسرے کی عزت اور احترام کریں، تاکہ زمین پر ان کا بھلا ہو، ان کی لوگ کو راز کر، کیونکہ مختلف خاندانوں سے ان کا تعلق ہے، مختلف خاندانوں میں ان کی تربیت بھی ہے، اس لیے باپ نے اپنی حکمت عطا فرما تاکہ ایک دوسرے کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں، ازدواجی زندگی انجوائے کریں اور تیرے نام کا شکر ادا کریں، اور ان کی عزت و کارت والدین کے لیے دعا کریں تاکہ یہ گھرانہ تجھ میں بڑے ترقی کرے اور تیرے نام کو عزت و جلال ملے، باپ، بیٹے اور ان کے نام سے۔ کلام مقدس کی تلاوت سنیں گے۔ اور شاہ ارام کے لشکر کا سردار نعمان اپنے آقا کے نزدیک معزز و مکرم شخص تھا، کیونکہ خداوند نے اس کے وسیلہ سے ارام کو فتح بخشی تھی۔ وہ زبردست سورما بھی تھا لیکن کوڑی تھا، اور ارامی دل باندھ کر نکلے اور اسرائیل کے ملک میں سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لے آئے تھے۔ وہ نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے، تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دیتا۔ سو کسی نے اندر جا کر اپنے مالک سے کہا، وہ چھوکری جو اسرائیل کے ملک کی ہے ایسا ایسا کہتی ہے۔ سو ارام کے بادشاہ نے کہا، تو جا اور میں شاہ اسرائیل کو خط بھیجوں گا۔ سو وہ روانہ ہوا اور 10 قنطار چاندی اور 6000 مسکال سونا اور 10 جوڑے کپڑے اپنے ساتھ لے لیے، اور وہ اس خط کو شاہ اسرائیل کے پاس لایا، جس کا مضمون یہ تھا کہ یہ نامہ جب تجھ کو ملے تو جان لینا کہ میں نے اپنے خادم نعمان کو تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تو اس کے کوڑ سے اسے شفا دے۔ جب شاہ ارام نے اس خط کو پڑھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، کیا میں خدا ہوں کہ ماروں اور جلاؤں، جو یہ شخص ایک آدمی کو میرے پاس بھیجتا ہے کہ اس کو کوڑ سے شفا دوں؟ سو اب ذرا غور کرو، دیکھو کہ وہ کس طرح مجھ سے جھگڑنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ جب مرد خدا الیشا نے سنا
کہ شاہ اسرائیل نے اپنے کپڑے پھاڑے تو وہ بادشاہ کو کہلا بھیجا کہ تو نے اپنے کپڑے کیوں پھاڑے، اب اسے میرے پاس آنے دو اور وہ جان لے گا کہ اسرائیل میں ایک نبی ہے۔ کلام کا پڑھا اور سمجھا جا رہا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے۔ بھائی بھائیوں، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو علم مزاجی سے بحال کرو، اور اپنا بھی خیال رکھ کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے۔ تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور کچھ بھی نہ ہو تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ بس ہر شخص اپنے ہی کام کو آزما لے، اس صورت میں اسے اپنے ہی بابت فخر کرنے کا موقع ہوگا، نہ کہ دوسرے کی بابت، کیونکہ ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کریں۔ فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا سنا جانا باعث سے برکت ہو۔ آمین۔ انجیل مقدس کی تلاوت ہم سنیں گے۔ ان باتوں کے بعد خداوند نے 70 آدمی اور مقرر کیے اور جس شہر اور جگہ کو خود جانے والا تھا وہاں انہیں 2 کر کے اپنے آگے بھیجا، اور وہ ان سے کہنے لگا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے۔ جاؤ، دیکھو میں تم کو گویا بروں کو بھیڑیوں کے بیچ بھیجتا ہوں۔ نہ بٹوا لے جاؤ، نہ جھولی، نہ جوتیاں، اور نہ راہ میں کسی کو سلام کرو، اور جس گھر میں داخل ہو پہلے کہو کہ اس گھر کی سلامتی ہو۔ اگر وہاں کوئی سلامتی کا فرزند ہوگا تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا،
نہیں تو تم پر لوٹ آئے گا۔ اسی گھر میں رہو اور جو کچھ ان سے ملے کھاؤ پیو، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ گھر گھر نہ پھرو، اور جس شہر میں داخل ہو اور وہاں کے لوگ تمہیں قبول کریں تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے کھاؤ۔ کلام حق کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ایک خدا قادر مطلق باپ پر جو آسمان اور زمین اور سب دیکھی اور اندیکھی چیزوں کا خالق ہے، اور ایک خداوند یسوع مسیح پر جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، کل عالموں سے بیشتر، اپنے باپ سے مولود، خدا سے خدا، نور سے نور، حقیقی خدا سے حقیقی خدا، مصنوع نہیں بلکہ مولود، اس کا اور باپ کا ایک ہی جوہر ہے۔ اس کے وسیلہ سے کل چیزیں بنی، وہ ہم آدمی کے لیے اور ہماری نجات کے واسطے آسمان پر سے اتر آیا، اور القدس کی قدرت سے کماری مریم سے مجسم ہوا اور انسان بنا، اور پینتوس پلاطس کے عہد میں ہمارے لیے مصلوب بھی ہوا۔ اس نے دکھ اٹھایا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن پاک نوشتوں کے باموجب جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، اور باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے۔ وہ جلال کے ساتھ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے پھر آنے والا ہے۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر جو خداوند اور زندگی بخشنے والا ہے، وہ باپ اور بیٹے سے صادر ہے۔ اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ پرست و شب تعظیم ہوتی ہے۔ وہ نبیوں کی زبانی بولا، میں ایک پاک عام رسولی کلیسیا پر ایمان رکھتا ہوں، میں ایک بپتسمہ کا جو گناہوں کی معافی کے لیے ہے اقرار کرتا ہوں، اور مردوں کی قیامت اور آئندہ جہان کی حیات کا انتظار کرتا ہوں۔ آسمانی باپ، اس وقت ہم سب تیرا کلام سننے کے لیے تیار ہیں۔ اپنے پاکلو کی رہنمائی ہم سب کو عطا کر، ہماری کمزوریوں کو اپنے زور میں بدل دے۔ تو ایسا کرنے پر قادر ہے، تاکہ آج کے کلام کے وسیلے سے تیرے لوگ برکت پائیں، تسلی پائیں، راحت پائیں، روحانی تازگی پائیں۔ خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے جماعت بیٹھ جائے۔ خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ خراب موسم میں، بارش کے دوران راستے بھی خراب ہیں، آپ لوگ خوشی کے ساتھ خدا ان کے گھر میں آئے ہیں۔ اس لیے ہم آپ کی شکر گزار بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ آج کا دن آپ کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے۔ کیمپ مبارک مری میں 26 تاریخ سے 30 تاریخ ہم خاندانی کیمپ لے کے جا رہے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ ہمارے ساتھ جانا چاہیں، گاڑی کا انتظام ہو گیا ہے۔ گاڑی والا آنے جانے کا کرایہ ایک شخص سے 5,500 آپ سے ہم لیں گے، 5,200 روپے وہاں کے رہنے کا۔ ٹوٹل خرچہ جو ہے وہ 10,700 ہے۔ جو لوگ جانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ، وہ ضرور اپنے نام دیں۔ ہم وہاں پہ 26، 27، 28، 29 اور کتنے دن ہو گئے؟ 1,000 روپیہ ایک دن کا بنتا ہے، 3 دن کا کھانا، رہائش۔ بہت سستا کیمپ ہے وہ ہمارا، مبارک جگہ ہے۔ جو لوگ جانا چاہتے ہیں آپ کے لیے موقع ہے، آپ ضرور ہمیں بتائیں تاکہ ہم چند دن ایک خوبصورت پہاڑی پر اکٹھے مل کر حمد و ثنا بھی کریں، کلام سنیں، سیر و تفریح کریں۔ آپ سب کے لیے یہ اطلاع ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں ضرور ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ آج کا دن، یہ دن جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ امداد باہمی کا دن ہے۔ کس طریقے سے ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، ایک اتنی اچھی گواہی ہے اس پیسج میں۔ جو لوگ دیر سے آئے ہیں، باجی صرافین کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں کہ وہ دیر کے بعد آئی ہیں، دبئی میں تھی۔ آپ سب لوگ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ عبادت ضرور کریں۔ جب ایک اتوار ہم عبادت کے لیے چرچ میں نہیں جاتے تو ایسا لگتا ہے جیسے مہینہ گزر گیا۔
یہ کیسی ہماری عادت ہے؟ اچھی عادت ہے، اچھی روایات کو کبھی نہ چھوڑنا۔ بارش ہے تو ہونے دیں، لیکن موقع ملے تو آپ آ جائیں۔ ہم ان بچوں کے لیے بھی خدا کا شکر کریں جو بچے بیرون ملک جا رہے ہیں، بین شجاز۔ ہم اس بچی کے لیے بھی شکر کرتے ہیں کہ وہ امریکہ چلی گئی، اس کی شادی ہوئی اور وہ دونوں میاں بیوی وہاں اکٹھے رہیں گے۔ خدا ایک خاندان کو روحانی اور جسمانی برکت سے مالا مال کرے۔ آپ سب لوگ جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، ہر لمحہ خدا کی شکر گزاری کریں۔ کیوں؟ انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے، کتنا بھی بڑا اس کے پاس عہدہ کیوں نہ ہو، وہ بھی عارضی ہوتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کا حوالہ بھائی داؤد نے پڑھا ہے، نعمان سپہ سالار، اس دور کا فیلڈ مارشل کہہ سکتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو کہ کون ہے فیلڈ مارشل؟ بولا کرے، کیا ہو گیا؟ ہاں بولا کرے۔ سپہ سالار تھا، جنرل تھا، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ شاہ رام کا جو لشکر تھا نا، اس کا سردار تھا، اس کا ہیڈ تھا۔ لیکن اس شخص کو جو بہت سورما تھا، دلیر تھا، وہ کوڑی تھا۔ اس کو کیا ڈیزیز تھی؟ کوڑ کی بیماری تھی اس کو۔ اب کس طرح سے خدا میری اور آپ کی مدد کرتا ہے اور شفا بخشتا ہے، کیونکہ اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ بچا نہ سکے۔ جنگ تھی اور شاہ رام، اس کا لشکر، اس کے لوگ گئے اور ایک اسرائیلی لڑکی کو اٹھا کر، جسے ہم آج کے دور میں کہہ سکتے ہیں کہ اغوا کر کے لے، کہ اس کے گھر میں جو نعمان کوڑی ہے، اس کی بیوی کی وہ خاتمہ بن جائے، اس کی مدد کرے، اس کے گھر میں کام کرے۔ غور سے سنیے بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ چھوٹی لڑکی، اور جب اس گھر میں چلی گئی، خاتمہ کے طور پہ خدمت کرتی تھی، تو لوگ باتیں کر رہے تھے گھر میں، تو اس نے اپنی مالکہ سے کہا، بائبل کھول لیں اپنی، تاکہ یہ نہ سمجھے کہ میں زبانی پڑھ رہا ہوں۔ میں پہلی آیت سے شروع کروں گا۔ شاہ رام کے لشکر کا سردار نعمان اپنے آقا کے نزدیک بڑا معزز اور مکرم شخص تھا، عزت دار تھا۔ خداوند نے اس کے وسیلے سے آرام کو فتح بخشی دی۔ علاقے کا نام ہے۔ وہ زبردست سورما بھی تھا لیکن کوڑی تھا، اور آرامی دل باندھ کر نکلے تھے اور اسرائیل ملک میں سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے، قید کر کے لے گئے۔ اور کیا کیا؟ نعمان کی بیوی کی وہ خدمت کرے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، کاش میرا آقا جس کے میں گھر میں ہوں اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے، تو وہ اسے کوڑ سے شفا دے سکتا تھا۔ اور جب یہ خبر وہاں پہنچی تو بادشاہ نے کہا، چونکہ میرا تو وہ بہت بڑا جنرل ہے بھائی، سپہ سالار ہے، اس نے بادشاہ کے نام خط لکھ دیا کہ جا بادشاہ کو دینا۔ اور جب بادشاہ نے خط لکھا تو وہ حیران ہوگا کہ میں کون ہوں جو شفا دوں کسی کو، میرے پاس کیا اختیار ہے؟ یہ جنگ کرنے کا بہانہ ہے۔ اور جب یہ خبر خدا کے خادم، کون سا نبی ہے پڑھا ہے آپ نے، حوالہ سنا ہے، الیشع، اس کو پتہ چلا تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، تو نے کیوں کپڑے پھاڑے؟ اسے میرے پاس بھیج تاکہ اسے پتہ چلے کہ یہاں ایک نبی ہے۔ اور اس سٹوری سے آپ واقف ہیں۔ جب وہ وہاں گیا تو اس نے نعمان کوڑی کو اس کے خادم کے ذریعے کہا کہ جا، کہاں پہ گوتے لگا؟ یردن، بہت مشہور دریا، اس میں گوتے لگا۔ کتنے؟
تو شفا پا جائے گا۔ اس کو بڑا برا لگا کہ میں اتنا بڑا جنرل ہوں، اتنا بڑا سپہ سالار ہوں، افسر ہوں، تو یہ شخص میرا ویلکم کرنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے گھر سے نہیں نکلا۔ اس وقت بھی یہی توقع کی جاتی تھی، آج بھی جو بڑے لوگ ہیں وہ توقع کرتے ہیں کہ جب میں آؤں تو لوگ مجھے استقبال میرا کریں۔ جب اس نے میسج سنا تو اس نے کہا کہ کیا یہ میرے ملک میں یہ ندیاں یہ نالے نہیں ہیں، میں وہاں جا کے نہیں نہا سکتا؟ اس نے کہا میں نہیں نہاؤں گا، گوتے نہیں لگاؤں گا، چلنے لگا واپس۔ تو اس کے خادم نے کہا دیکھ اگر یہی شخص نہ مان، سن یہ علیشہ نبی اگر کوئی بڑا حکم آپ کو کر دیتا کہ وہ کام جا کے کرتا تو نہ کرتا۔ اگر اس نے کہا ہے تو چلا دریائے اردن میں کتنے گوتے لگا؟ پہلا لگایا اسی طرح کا تھا، دوسرا گوتا لگایا پھر کوڑی تھا، تیسرا لگایا پھر کوڑی کا کوڑی تھا، چھٹا لگایا پھر بھی کوڑی تھا۔ لیکن جو خدا کے خادم نے اس نے کہا تھا جب تک وہ پورا نہ ہوتا تو وہ شفا نہیں پا سکتا تھا۔ 7واں گوتا لگایا، جو ہی باہر نکلا تو اس کا بدن پاک صاف ہو گیا۔ کس کی گواہی کے وسیلے سے؟ ایک لڑکی کی گواہی کے وسیلے سے۔ لڑکیاں سن لیں، جو لڑکیاں آج نہیں ہیں انہیں بھی جا کے بتائیں، ایک لڑکی کے وسیلے سے وہ شخص جو بیمار تھا، جو کوڑی تھا، جو ایسی بیماری میں مبتلا تھا جس کا علاج نہیں تھا، شفا پا گیا۔ آج ہماری لڑکیوں کی کیا گواہی ہے؟ یہ سوال ہے آپ سب پر، آج ہماری لڑکیوں کی کیا گواہی ہے؟ کیا وہ اپنے ایمان میں مضبوط ہیں؟ نہیں ہیں۔ اس میں ہماری غلطیاں، اس میں والدین کی بھی غلطیاں۔ ایمان کی مضبوطی بہت ضروری ہے۔ لڑکیوں سے خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں، نہ ہموار جوئے میں کبھی نہ جتنا، اپنے ایمان میں قائم رہنا، کیونکہ یہودا کا جو گناہ تھا وہ لوہے کی اور ہیرے کی مٹ نہیں سکا۔ اس نے خدا کی قدوسیت کو ناپاک کیا۔ اس نے کہا غیر قوم میں نہیں جانا، کیونکہ جب غیر قوم میں جاتا ہے تو پھر وہ اپنے ساتھ وہی رسومات، بال کی پوجا، بے جان چیزوں کی پوجا جو نہ سن سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، ان کی طرف چلے جاتے ہیں، غیر قوموں کی طرف۔ اس لیے لڑکیوں کو لیے بہت اہم بات آج کے اس کلام میں ہے، اپنے ایمان میں مضبوط رہیں۔ جو اپنے ایمان میں مضبوط رہتا ہے وہ برکتیں پاتا ہے، خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ دکھی نہیں ہوتا، اس کے دل میں ہر وقت شکر گزاری رہتی ہے، اس لیے کہ وہ خدا پر توکل کرتا ہے۔ خواہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، سب کی بات کر رہا ہوں، خدا میری طرف ہے، میں نہیں ڈرنے کا، انسان میرا کیا کر سکتا ہے۔ ایمان میں مضبوط رہیں، ایمان کی مضبوطی سکھائیں۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں، غلطیوں کے خاتمے جو دوسرا حوالہ تھا، تو وہ مجھے آپ کو ایک عجیب بات سکھاتا ہے جس کی آج بہت ضرورت ہے خاندانوں میں۔ میری اور آپ کی شخصی زندگی میں ان باتوں کی بڑی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس سماج میں رہتے ہوئے، ایسے سماج میں جہاں ہر وقت پریشانی ہے، خوف ہے، ایمان بک جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، اور یہ دنیا میں بڑا مشہور ہے کہ جو پاکستانی لوگ ہیں نا، پیسے کی خاطر کس کو بیچ دیتے ہیں؟ اب بولنے کچھ نہیں ہوتا، کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ بولا کریں، آپ کو ان باتوں کا پتہ ہے؟ پڑھ لیں یہ چھٹا باب، جو ابھی میں 2-3 باتیں کروں گا، سادہ باتیں۔ اے بھائیو بہنوں، اے سینٹ جانس چرچ کے لوگوں، اے پاکستانی لوگوں، اگر کوئی آدمی کا مطلب یہاں صرف مرد نہیں ہے، آدمی کا مطلب ہے جو سانس دو جس میں دم ہے، آدمی ہے، ٹھیک ہے، دم لیتا ہے، لڑکے لڑکیاں عورت مرد سب۔ اے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے
تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو اور اپنا بھی خیال رکھ. کسی کی بات ہمیں پتہ چل جائے صحیح تھوڑی سی، ایسے پھیلاتے ہیں ہم، خوشی کے ساتھ دوسروں کو بتاتے ہیں. کلام مجھے آپ کو کہتا ہے ہم جو مسیحی لوگ ہیں، آپ جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کے لیے کئی کہہ رہے وہ اچھا اس کو بات بتا وہ تو پوری اخبار ہے وہ کدے نال گل کر دیتی جے پھیل جائے گی شام تک. اتنی تیزی کے ساتھ ای میل نہیں جاتا جتنی تیزی کے ساتھ بری بات آپ پھیلا دیتے ہیں. اور پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو کہا تھا بات کی تحقیق ضروری ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے اے بھائیوں، بہنوں، بچوں، بزرگوں، دوستوں، اگر کوئی کسی قصور میں پکڑا جائے، اس سے غلطی ہو جائے، اگر گناہ بھی ہو جائے، تو تم جو روحانی ہو اس کی حلم مزاجی سے بحال کرو، اس کو بحال کرو، اس کی مدد کرو، اس کی رہنمائی کرو. لیکن جو زیادہ روحانی ہے نا وہ زیادہ پھیلاتے ہیں بات، کیونکہ وہ گروپ میں شامل ہوتے ہیں نا، اکٹھے جا کے بیٹھے ہوتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، پھر بات نہیں بہ جا میں تینوں دسنی ہے کی ہویا فلاں جگہ، پھر وہ بتاتی ہیں سارا کچھ. لیکن بڑا سخت لفظ ہے، اپنا بھی خیال رکھ، اپنے گریبان میں بھی دیکھ لے کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے. یہ آزمائش کسی پہ بھی آ سکتی ہے بھائی، مجھ پہ بھی آ سکتی ہے، آپ پہ بھی آ سکتی ہے. لیکن خیال رکھ کبھی ایسا کام نہ کر، بلکہ اس شخص کو بحال کر جیسے خدا مجھے اور آپ کو بحال کرتا ہے. تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ. کیا کرو؟ ہم ایک دوسرے کا بار اٹھانے کی بجائے اس کے اوپر اور رکھ دیتے ہیں. الٹی گنگا میری اور آپ کی بہتی ہے. ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ. اگر کسی سے کچھ غلطی ہے اپنے سر پہ رکھو، بھار اٹھاؤ، اس کا ذمہ لو کہ یار میں آپ کے ساتھ ہوں. اگر کسی وجہ سے، اگر کسی مشکل سے یہ آزمائش آپ پہ آ گئی ہے، میں تیرا مددگار ہوں، میں تیری مدد کروں گا. اے بھائیو بہنوں بچوں، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی کے ساتھ بحال کرو اور اپنا بھی خیال رکھیں کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے. تم ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو. یعنی یہ خدا کا حکم ہے، یسوع مسیح کی شریعت ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہان میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، ان کے کام آئیں. میں اور آپ خود غرضی میں چلے جاتے ہیں، ہم اپنا خیال رکھتے ہیں دوسرے کا نہیں. بس ہر شخص اپنے ہی کام کو آزما لے. آزماؤ بھائی میں نے اور آپ نے کیا کیا گزرے ہفتے میں، کتنے نیک کام کیے ہیں، کتنے اچھے کام کیے ہیں، کتنے لوگوں کی بات کو زیادہ پھیلایا ہے. کلام میں بڑی خوبصورت بات ہے، بس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ. کنی نیکیاں کی تین بھی گزرے ہفتے سے. ہم ان روایات کو چھوڑتے جا رہے ہیں، ہم نیکی کو بھولتے جا رہے ہیں. ہمارے بڑے جو بزرگ تھے، سادہ ایمان کے لوگ، وہ نیکی کرتے تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے. ان کے مسائے بھوکے نہیں سو سکتے تھے. وہ کھانا پکاتے تھے تو جب تک وہ مسائیوں کے گھر نہیں بھیجتے تھے کہتے برکت ہی نہیں بھئی. میں اور آپ کرتے ہیں ایسا؟ میں نہیں مانتا کہ آپ کرتے ہوں. بس ہر شخص اپنے کام کو آزما لے. اس صورت میں اسے اپنی عبادت بابت فخر کرنے کا موقع ہوگا، نہ کہ دوسرے کی بابت، کیونکہ ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا. مین ٹروتھ، کلام کی تعلیم پانے والا، کلام کی تعلیم پانے والا. اس وقت آپ سب یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے بولے بھی گیلری والے بھی، اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ کلام کی تعلیم سب. اب آپ نے غور کر رہے ہیں، اگلا حصہ آنے لگے. کلام کی تعلیم پانے والا، تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے. سب اچھی چیزوں میں
کرتے ہیں آپ؟ بولے بھائی، کرتے ہیں انتخاب؟ جی میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے مجھے تقریباً 39 ایئرز ہو گئے، 40 سال۔ لوگ گھر کی بنیاد بھی رکھتے تھے نا، تو خدا کے خادم کو جس سے کلام سنتے تھے اس کو بلاتے تھے کہ آئے دعا کریں، گھر کی بنیاد رکھنے لگے، لنڈر ڈال دیں، بلاتے تھے آئیں دعا کریں، شادی کی تاریخ رکھتے تھے آئیں دعا کریں، اور وہ بابرکت موقع ہوتا تھا، کام رکتے نہیں تھے، ساری ضرورتیں پوری ہوتی تھیں۔ آج کیا ہے؟ اور کی کریے بل ہی نہیں پورے ہوندے، نہیں ہونے تھوڑے بل پورے، اس لیے کہ آپ ان اچھی نعمتوں میں، اچھی برکتوں میں شامل ہی نہیں کرتے۔ بھائی نوید آج نہیں ہے، ان کے گھر میں انگور لگے اور انگوروں کے پیچھے بھیج دیتے ہیں۔ میری اپنی ماں بڑی سادہ ماں تھی، میری گھر میں جو چیز آتی تھی وہ نکال کے سائڈ پہ رکھ دیتی تھی، اس پہ ہمارا حق نہیں ہوتا تھا، خدا کے لوگوں کا حق ہوتا تھا۔ کتنا معیار آپ کرتے ہیں، اسی لیے ضرورتیں نہیں پوری ہوتی، اسی لیے چہروں پہ مسکراہٹ نہیں ہے، اس لیے گھروں میں سکون نہیں ہے، اس لیے گھروں میں اطمینان نہیں ہے، اس لیے بد امنی ہے۔ آج اس بات کو سیکھیں۔ پھر میں آیت پڑھنے لگا ہوں، کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے۔ کھولے ذرا یسوع مسیح والا مقدس لوکا، چند باتیں لینی ہیں، ڈر نہ جانا۔ موسم اچھا، ابھی بارش نہیں ہو رہی، آپ گلے ہو کے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ صرف 5 منٹ دے دیں گے، لے لو 5 منٹ، آپ کو اچھا لگے گا۔ یہ حوالہ بڑا زبردست ہے، اور آپ نے یہ بھی غور کرنا ہے کہ یہ حوالے جو میں پڑھتا ہوں یہ لیکشنری کے حوالے ہیں۔ ہمارا جو سسٹم ہے، جو ایپسکوپل سسٹم ہے، بشپی نظام، پوری دنیا میں وہی حوالے پڑھے جاتے ہیں۔ رومن کیتھولک چرچ میں چلے جائیں، یہی حوالے پڑھے جائیں گے۔ چرچ پاکستان کے سارے چرچز میں جائیں، وہاں یہی حوالے پڑھے جائیں گے۔ لیکن اس وقت خداوند یسوع مسیح کے بارے میں مقدس لوکا کہتا ہے، ان باتوں کے بعد خداوند نے 70 آدمی اور مقرر کر دیے، اور جس جس شہر اور جگہ کو خود جانے والا تھا وہاں انہیں 2 کر کے اپنے آگے بھیجا، اور وہ ان سے کہنے لگا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجو۔ جاؤ مزدور بھیجو۔ دیکھو میں تم کو گویا بروں کو، برہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، بھیڑ کا بچہ۔ یسوع مسیح کے بارے میں یوحنا نے کہہ دیا تھا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ بروں کو، اپنے خادموں کو یسوع مسیح کتنے کر کے بھیج رہا ہے؟ 2 پھیلے، اور کہتا ہے میں تم کو گویا بروں کو بھیڑیوں کے بیچ میں بیچتا ہوں۔ کن کے بیچ میں؟ کتنا مشکل کام ہے بھیڑیوں کے درمیان جانا اور وہاں جا کے کام کرنا اور خدمت کرنا، مشکل ہے نا؟ لیکن غور سے سنیں، جو بھیڑیا ہے، صفت سنانے لگا بھیڑیے کی، جب وہ بھیڑیے کے ساتھ لڑتا ہے نا، جنگ کرتا ہے، کیونکہ ہر سانس لینے والا اس دنیا میں جو ہے نا وہ طاقت کے زور پہ اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا بنانا چاہتا ہے۔ بھیڑیے بھی ایسا کرتے ہیں، بھیڑ بکریاں بھی ایسے کرتے ہیں۔
گائے بیل بھی ایسے کرتے ہیں، انسان بھی ایسے کرتے ہیں، لیکن انسان میں اور بھیڑیے میں فرق دیکھنا بھی جو میں آپ کو بتانے لگا۔ جب بھیڑیا کہیں کسی وجہ سے آپس میں لڑتے ہیں تو جو بھیڑیا آگے سے زیادہ مقابلہ نہیں نہ کر سکتا تو وہ بڑے آرام کے ساتھ ایسے کر دیتا ہے، اور وہ بھیڑیا جو طاقتور ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس نے ایسے کر دیا رک جاتا ہے، اس پہ وار نہیں کرتا، اس پہ دوبارہ حملہ نہیں کرتا، اور وہ اس طرف چلا جاتا ہے اور وہ اس طرف چلا جاتا ہے۔ میں اور آپ جب کسی کمزور شخص کو دیکھتے ہیں پھر ہم اسی پہ اوپر اور زیادہ وار کرتے ہیں۔ خوبی دیکھیے، بڑی حلیمی کے ساتھ جو طاقتور ہوتا ہے وہ چپکے سے سائڈ پہ چلا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ شخص مان گیا ہے، وہ میرے ساتھ نہیں لڑ رہا۔ یہ میں نے یہ باتیں سیکھی تھی، یہ موروثی قانون بھیڑیے کے اندر ہے، موروثی۔ اور میرے اور آپ کے اندر موروثی کیا ہے بھائی؟ کچھ ہے بڑا میں اور آپ جب بیٹھے ہوتے ہیں میں خاندانی آدمی ہوں، ہے نا، میں خاندانی آدمی ہوں، تو جب اس کی گفتگو سن لیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خاندانی نہیں ہے، بھیڑیا ہے۔ اس کے ڈی این اے میں، نرس صاحبہ، ڈی این اے، اس کے ڈی این اے میں یہ بات شامل ہے موروثی طور پر کہ اس نے اس کمزور پر پھر حملہ نہیں کرنا۔ اس لیے خدا کی خدمت میں گویا بروں کو بھیڑیوں کے بیچ میں بھیجتا ہوں، نہ بٹوا لے جاؤ، نہ جھولی، نہ جوتیاں، نہ راہ میں کسی کو سلام کرو، جس گھر میں داخل ہو پہلے کہو کہ اس گھر کی سلامتی ہو۔ اگر وہاں کوئی سلامتی کا فرزند ہوگا تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا، نہیں تو تم پر لوٹ آئے گا۔ پھر میں بزرگوں کی بات کرتا ہوں کیونکہ میں نے سیکھا ہے، سادہ لوگوں سے سیکھا ہے، میں اس دور کا بندہ ہوں، پرانی صدی کا نا۔ وہ پتہ کیا آتے تھے؟ سننے غور سے، آپ نے بھی سنا ہے، تیری سلام گئی تے ساڑی شاباش، ویری گڈ، تیری سلام گئی تے کیا مطلب ہے اس کا ماڈرن نوجوانوں؟ کہ اگر کوئی شخص کسی کو سلام نہیں کرتا، اس کے لیے سلامتی نہیں چاہتا، تو آگے سے جو اس کو دعا ملنی ہوتی ہے وہ بھی نہیں ملتی۔ اس لیے سلام کیا کرو۔ کہتا ہے جب جاؤ تو اس شخص کی، اس گھر کی جہاں جا رہے ہو سلامتی چاہو، اگر کوئی وہاں سلامتی کا فرزند ہوگا تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا، نہیں تو تم پر واپس لوٹ آئے گا۔ اسی گھر میں رہو اور جو کچھ ان سے ملے کھاؤ پیو، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ گھر گھر نہ پھرو، سننے، گھر گھر تو ہی کہہ دیو پھرو، مزدور بھیجیں، کلام میں لکھا پڑھا نا آپ نے، مزدور تھوڑے ہیں اس لیے فصل کے مالک کی خدمت کرو کہ مزدور بھیجے۔ میں مشکلہ جب کسی کے گھر میں جائے نا، آگے 3-4 مزدور بیٹھے ہوتے ہیں، پشٹر بیٹھے ہوتے ہیں 3-4 ایک گھر میں، پھر ہماری ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ یا وہ پرانے چودھری بیٹھے ہوں گے وہاں جو چرچز کے بھی اسٹے لے لیتے ہیں، وہ بیٹھے ہوں گے، تو ہم جائیں گے نا تو تسی نہیں آندے پاس کی لین جانا پاتی صاحب نے بھائی آپ کے گھر، جب آپ نے پہلے 3-4 بٹھائے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو بٹھایا ہوتا ہے جو چرچ کے تقدس کو بھی پامال کرتے ہیں اور اسٹے لے لیتے ہیں۔ میں آپ کو بالکل صحیح بات کر رہا ہوں، یہ خدا کے کلام کی بات کر رہا ہوں۔ گھر گھر نہ جاؤ، اس کی وجہ کہ دیکھیں وہاں کوئی سلامتی کا فرزند ہے۔ ابھی کل شام مشکلہ کو واقعہ بزور آباد کا مجھے سنا رہی تھی، دکھ ہو رہا تھا، اس لیے میں نے پچھلی دفعہ آپ سے کہا تھا یہ جتنے پاسٹرز ہیں نا ان کے لیے دعا کیا کریں، ان کو ضرورت ہے تاکہ وہ خدا کے کلام کو سمجھ سکیں۔ مورمن مشن ہے ایک، مورمن، میں اس پہ میسج دوں گا ویسے، لیکن ان کا ایمان اتنا غلط ہے
اب تو غیر قومیں ہماری جو یہاں دوسرے ہیں جو مسلم ہیں مسیحی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مسیحی لوگوں میں ایک ایسی مشن ہے ایسا فرقہ ہے جو مسلمانوں میں قادیانی ہے مورمن قادیانی میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں اور یہ حقیقت بتا رہا ہوں ایسی بدعتی تعلیمیں ہیں ہمارے ارد گرد اور ہم بڑی خوشی کے ساتھ جاتے ہیں اس لیے ایک تو وہاں بریانی ہوتی ہے یہ کہ یہ بڑی پرابلم ہے پلیٹ دوسری ڈاکٹر کو پیسے دینے کی بجائے دوائی لینے کی بجائے وہاں بڑی جلدی کینسر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے 1 منٹ میں ٹھیک ہو جاتا ہے پتہ نہیں کس طرح خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے یہ معجزہ اور وہاں کے بیماروں کو اچھا کرو ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ پہنچی ہے لیکن جس شہر میں داخل ہو اور وہاں کے لوگ تمہیں قبول نہ کریں تو اس کے بازاروں میں جا کر کہو ہم اس گرد کو بھی یہاں پہ جھاڑ دیتے ہیں مگر یہ جان لو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ پہنچی ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ اس دن سدوم کا حال اس شہر کے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کی گل ہے کیوں اتنی بربادی ہو گئی ہے سدوم اور عمورہ کا حال دیکھا آگ برسی تھی اب بھی اس دنیا میں ایسا ہو رہا ہے کس وجہ سے بدی کی وجہ سے رشتے کمزور ہو چکے ہیں میرے اور آپ کے میں اور آپ اس ساری زندگی میں کرتے کیا ہیں میں آپ کو آخری بات بتانا چاہتا ہوں تھک گئے ہو گیا ہے یہ لے دیکھ لیں میں نے کلوز کر دیا آخری بات بتاؤں آپ انتظار نہ کریں کہ 70 سال کے ہوں گے تو پھر سوچیں گے ابھی سے سوچنا شروع کر دیں جن لوگوں کے لیے میں اور آپ اپنی خوشیاں برباد کر دیتے ہیں جن لوگوں کے لیے میں اور آپ اپنا آرام اور سکون خراب کر دیتے ہیں آخری ٹائم پہ 70 سال کے بعد وہ آپ کے پاس ہی نہیں ہوتے آج ہی سے اپنی خوشی کے لیے کام کرنا شروع کر دیں بجائے اس لیے کہ وہ وقت آئے جب پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو یہی بات ہے اس کو آپ نے سوچتے رہنا اگلے اتوار تک اگلے اتوار میں اس کو کھول کے بیان کریں گا میری یہ دعا ہے کہ خدا مجھے اور آپ کو اپنی ذاتی خوشی کے لیے اپنی خاندانی خوشی کے لیے آج ہی سے تیار کرے تاکہ ہم خاندانی خوشی کو دوسروں کے لیے برباد نہ کریں ہم جن کے لیے کرتے رہتے ہیں نا وہ کی کہیں گے اپنا سکون برباد کر لیتے ہیں بیماریاں لے لیتے ہیں اس لیے خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں اور کچھ تو پھر انہیں آخر میں ملتا نہیں ہے پینشن بھی نہیں ملتی ٹینشن ملتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے برائے مہربانی ٹینشن سے بچیں خداوند کے کلام کو سامنے رکھیں خوشحال زندگی گزاریں ہر وقت خوش رہو پھر کہتا ہوں خوش رہو تمہاری نرم مزاجی سب آدمی پر ظاہر ہو کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ تمہاری دعائیں درخواستیں ہمیشہ شکر گزاری کے ساتھ خدا کے حضور گزارانی جائے تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو کیا رکھے جی محدود رہے محفوظ رہے خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے تھینک یو ویری مچ بہت شکریہ
खुदावंद आसमानी बाप अपना हाथ बढ़ाए सदी की तकदीस कर देने वालों को बरकत दे। खुदा बाप बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। शहरबानी की तरतीब की किताब सफ़ा नंबर 14 आइए सूरह अच्छे सरदार का है। जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर ज़ाहिर कर। आइए सो अपने उसके वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैक की भी तकदीस कर, ताकि ये हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से आइए सो एक ही रूह में बाप के पास हम सबकी रिसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिलाल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदा मुक़द्दस बाप कादिर मुतक़ब्बिल अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र करते हैं। डायसिस फ्राइवन के लिए, बिशप ऑफ फ्राइवन के लिए, तमाम खादमों के लिए, तमाम मसीहदारों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हमदो ताज़ीम करते हैं और हमेशा ही तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस कद्दूस सब बोले। वाकई कदूस वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर। आलमगीर कलीसिया पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, सैलाब ज़दगान पर रहम कर, जंगज़दा लोगों पर रहम कर, हम सब पर रहम कर, अपनी पूरी कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तो मैं सही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद उसने प्याला भी अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नेहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। हम तेरे जीवन में इंतजार करते हैं, हम तेरे दोस्त की आमद का इंतजार करते हैं, आए मसीह तेरा ही जलाल हो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया और सिखाया, सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए ऐ करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएँ और उसका खून इस वजह से पिएँ कि हमारे गुनाहनुदा जिस्म रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ़ की जाएँ, और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। वो रोटी
جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ اے خدا کے برے تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے خدا کے برے یسوع مسیح تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ آئے ہم بھی ایک دوسرے کے لیے خدا ہم سے اطمینان مانگے اور ایک دوسرے کو کہیں خدا ہم آپ کو اطمینان عطا فرمائے، خدا ہم آپ کو برکت دے۔ ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ خدا یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہونے کے لیے آئیں تاکہ روحانی تازگی پائیں۔ جبکہ ہم ایمان سے مسیح کے بدن اور خون کے پاک سازگاری میں شریک ہوئے ہیں تو اب ہم شکر گزاری کریں۔ قادر خدا ہمارے آسمانی باپ تو جس نے ہمیں اپنے عزیز بیٹے یسوع مسیح ہمارے خداوند نے بطور اپنے فرزند قبول کر لیا ہے اور ہمیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون کی روحانی خوراک سے سیر کیا ہے،
اور ہمیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کیا ہے۔ ہم ان بخششوں کے لیے جو بیان سے باہر ہیں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اپنی روح اور اپنے جسم سمیت تیرے حضور نظر گزرانتے ہیں، تاکہ پاک اور زندہ قربانی ہو جو ہماری مقبول عبادت ہے۔ ہمیں یہ فضل بخش تاکہ ہم اس جہان کے ہم شکل نہ بنیں، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں، اور یوں تیری نیک اور کامل مرضی سیکھیں، اور اس جہان میں اسی طرح تیری فرما برداری کریں کہ ہم آخر میں تیری آسمانی بادشاہی میں تیرے سب مقدسوں سمیت خوشی منائیں۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو تیری اور روح القدس کے ساتھ واحد خدا عبدالباد جیتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ خدا کا اطمینان جس سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دل اور خیال کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے۔ خدا باپ، بیٹے اور اس کی برکت ہم سب کے ساتھ اور ایمانداروں کے ساتھ، ہم سب کے تمام رشتہ دار، رشتہ دار، بہن بھائیوں، بچوں، بزرگوں، دوستوں کے ساتھ، سلام زدگان کے ساتھ، چند زدگان کے ساتھ، میرے خاندان کے ساتھ اپنے جگہ ہمیشہ رکھتے ہیں۔ خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے جماعت بیٹھ جائیں۔